کچھ معاشی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں جس میں نئے ریکارڈز بن رہے ہیں. گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,86,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا. اور آج کی کیا سچویشن ہے, آج کے کیا حالات ہیں, اور انویسٹرز کی کن شعبوں میں جو حصص میں سرمایہ کاری ہے اس میں دلچسپی نظر آ رہی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. میں جوائن کر چکے ہیں احتشام مفتی صاحب, ہمارے نمائندے ہیں اور جو خصوصی نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر. بہت شکریہ احتشام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے. احتشام جاننا چاہیں گے کہ 2025 جو ہے اس کے بعد جب ہم نئے سال میں انٹر ہوئے تو ریکارڈ نوعیت کی تیزی دیکھی جا رہی ہے, اس کے عوامل آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ جی 26 جنوری کو نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں مزید کمی کے توقعات ہیں, اور ان توقعات کی بدولت میوچل فنڈز اور انفرادی نوعیت کے جو سرمایہ کار ہیں ان کی مارکیٹ میں زیادہ دلچسپی نظر آ رہی ہے. اور اس دلچسپی کے باعث آج پھر ایک کاروبار کا آغاز 17,100 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ ہوا, جس کے نتیجے میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس کی 1,86,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح بھی رقم ہو گئی ہے. جی بالکل, آپ نے کہا کہ سال 2025 میں IMF پروگرام میں جب پاکستان نے شمولیت اختیار کی تو دوست ممالک نے مؤخر ادائیگیوں کی سہولت اور اصلاحات کی بدولت جو معیشت درست سمت پہ گامزن ہو گیا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سال 2025 میں 59,000 پوائنٹس کی تاریخ ساز تیزی ریکارڈ کی گئی, اور 100 انڈیکس کا 1,74,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور ہو گیا تھا. تیزی کا یہ تسلسل سال 2026 کے پہلے دن سے برقرار ہے. پرکشش ریٹرن کی وجہ سے یومیہ بنیادوں پر نئے انویسٹرز کی جو مارکیٹ میں شمولیت ہو رہی ہے, جس سے نئے سال کے ابتدائی سیشن میں تقریباً 12,000 سے زائد پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے, اور یومیہ بنیادوں پر 100 انڈیکس نت نئے ریکارڈ بنا رہی ہے. رائٹ. اچھا احتشام, آپ نے کہا کہ انویسٹرز کی دلچسپی بڑھ رہی ہے, تو کن شعبوں کے جو حصص ہیں, جو شیئرز ہیں, ان میں زیادہ انویسٹرز کی دلچسپی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے؟ جی آپ نے بالکل بہترین سوال کیا. اس وقت انویسٹرز ان شعبوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں جو معیشت کی نمو میں اہم کردار کے حامل ہیں. ان میں بینکنگ سیکٹر سرفہرست ہے, جس میں حوصلہ افزا جو مالیاتی نتائج ہیں اس کے توقعات ہیں. آئندہ ریزلٹ ریلی میں ریزلٹ سیزن شروع ہونے والا ہے, جبکہ سیمنٹ, فرٹیلائزر, معدنیات, آئل اینڈ گیس, فارماسیوٹیکل, آٹوموٹیو سیکٹر بھی سرمایہ کاریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. رائٹ. تو احتشام, مارکیٹ کیسی رہے گی رواں سال؟ 100 انڈیکس کتنی بلند ترین سطح پر جا سکتا ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ جی سال 2026 منرلز اور مائننگ کا سال ہے. ریکوڈک پروجیکٹ میں کے بعد جو ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں زیادہ اچھا پرفارمنس نظر آ رہا ہے. ریکوڈک میں آنے والی جو غیر ملکی سرمایہ کاری کے جو مثبت اثرات ہیں وہ آئل اینڈ ایکسپلوریشن سیکٹر پر مرتب ہوں گے, جبکہ فرٹیلائزر میں بھی گزرتے وقت کے ساتھ فارن انویسٹمنٹ متوقع ہے. اسی طرح سرکولر ڈیٹ میں بتدریج کمی سے یہ دیرینہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور انہی عوامل کے باعث ماہرین پیشگوئی کر رہے ہیں کہ جلد 100 انڈیکس 1,90,000 کا ہنسا رقم کر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا احتشام, میں ایک اور چیز جو نئی مانیٹری پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ اس میں کیا امکانات ہیں شرح سود کے بڑھنے کے یا کم ہونے کے؟ جی ابھی تک جو کیپٹل مارکیٹ میں یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ انفلیشن قابو میں ہے اور فارن انفلوز کے آمد کی توقعات ہیں, اور آئندہ شش ماہی کے دوران جو سمندر پار مقیم پاکستانی کی جانب سے ترسیلات زر کی آمد بھی بڑھنے کے امکانات ہیں. اور اسی تناظر میں غالب امکان ہے کہ 26 تاریخ کو نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں نصف تو فیصد کی احتشام, آپ کو لگ رہا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں آ سکتی ہے, کیا صرف نصف فیصد ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ کمی آئے گی؟ جو پاکستان کی تاجر و صنعت کار برادری ہے ان کی طرف سے
تو یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو افراط زر کی میں ہونے والی کمی کے تناسب سے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے، اور کیونکہ خطے میں اس وقت جو پاکستان میں شرح سود ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو تاکہ کاروباری لاگت میں کمی ہو، اور غالب امکان ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود 0.5% کی کمی ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احتشام مفتی ہمارے ساتھ موجود تھے، معاشی صورتحال ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو اسٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ بن بات کر رہے تھے۔ ابھی ہم بریک پر جائیں گے۔